اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ آیت نمبر 97 ہے، قل کہہ دیجئے اے نبی من کان عدوا لجبریل، جو کوئی دشمن ہوا جبریل کے لیے، حضرت جبریل کے لیے، فإنہ نزلہ علی قلبک بإذن اللہ، تو اے نبی آپ کے دل پہ یہ وحی کو ڈالتے ہیں اللہ کے اذن سے، مصدقا لما بین یدیہ، یہ اس چیز کی تصدیق کرتی ہے جو اس سے پہلے تھی، وہدی وبشریٰ للمؤمنین، اور یہ ہدایت ہے اور بشارت ہے مومنوں کے لیے۔ من کان عدوا للہ، جو کوئی دشمن ہوا اللہ کے لیے، وملائکتہ ورسلہ وجبریل، اور فرشتوں کے لیے اور رسولوں کے لیے اور جبریل کے لیے اور میکائیل کے لیے، فإن اللہ عدو للکافرین، تو اللہ دشمن ہوا ان کافروں کے لیے۔ اب یہاں پہ ہمیں اس چیلنج کے ذریعے یہودیوں کی ایک عجیب و غریب نئی خاصیت کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ ہمیں یہ بات معلوم ہے کہ یہودی فقط اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر رہے تھے کہ آپ غیر اسرائیل تھے، یعنی اسماعیل میں سے تھے اور ان کی چین میں نہیں تھے یہ۔ اب یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات عام طور پہ بتا دی کہ جبرائیل سے ان کی دشمنی اس لیے تھی کیونکہ جبرائیل ہمیشہ عذاب لے کر آتے ہیں۔ عذاب سے مراد یہ کہ جب یہ ان کی بات نہیں سنتے تو جبرائیل جو کہ سردار ہیں تمام ملائکہ کے، ان کی نافرمانی کی وجہ سے، یعنی ان کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے عذاب کے یہ لوگ مستحق ہوتے تھے۔ اس لیے ان کی یہ عجیب و غریب ایک ڈیمانڈ کہ اگر جبرائیل کے بجائے کوئی اور لے کر آ جائے، میکائیل لے کر آ جائے اور کوئی لے کر آ جائے تو ہم ان کی بات مانیں گے۔ بالکل ایسی بات ہے کہ جس کو آپ کہیں کہ مکانہ بات ہے۔ یہ تو ان کے کہنے کی بات تھی، لیکن ہم اس میں سے جو بات نکالیں گے اپنے لیے وہ یہ سمجھنے کے لیے نکالیں گے کہ یہودیوں نے ایک طریقہ سامنے رکھا ہمارے، جو ہمیں سمجھ آ رہے کہ وہ اللہ کی تقسیم پہ راضی نہیں تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب بھی ان کے درمیان بھیجا رسولوں کو، نبیوں کو، تو ان کو ہمیشہ ہی اعتراض ہوا۔ کبھی اس بات پہ اعتراض ہوا کہ یہ جسم میں زیادہ نہیں ہے، یہ مال میں زیادہ نہیں ہے، یہ فلاں چیز میں زیادہ نہیں ہے، یہ تو ہمارے ہاں غلام تھا، وغیرہ وغیرہ۔ اور اب اس بات پہ اعتراض تھا کہ یہ تو ہماری نسل میں سے ہی نہیں ہے۔ تو یہ پوائنٹ ہمیں یہاں سے اٹھانا ہے، اس کو آپ لوگ نوٹ ڈاؤن کر لیں کہ در حقیقت بات یہ ہے اللہ کی تقسیم پہ اگر کوئی بھی انسان راضی نہیں ہوتا تو نمبر 1 حسد ہوتی ہے اس کو، اور یہی حسد لے جا کے اس کو برے اعمال کی طرف لے کر جاتا ہے۔ جب بھی ہمیں کسی سے حسد ہونا، اچھا حسد کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کسی سے جلنا نہیں جی، حسد کی ایک ہی ڈیفینیشن ہے کہ یہ چاہنا کہ جو کچھ اس کے پاس ہے وہ اس سے زائل ہو جائے اور مجھے مل جائے۔ ٹھیک ہے، یہ حسد کی ڈیفینیشن ہے۔ لیکن اگر آپ ایسا نہیں سوچے، آپ یہ سوچے اس کے پاس ہے کاش میرے پاس بھی ہوتا، تو دس از ناٹ حسد۔ حسد کا وہ پھر رشک ہے، لیکن حسد کہ اس کے پاس سے زائل ہو جائے۔ اور حسد نیکیوں کو ایسے ہی کھا جاتا ہے جیسے گیلی لکڑی کو آگ کھاتی ہے۔ تو یہاں پر چونکہ بات دل کی ہو رہی ہے، ہم نے پہلے بھی دل کے متعلق پوری ایک ڈیٹیل سمجھی ہے، اور یہاں پہ رک کے میں اس بات کا بھی اناؤنسمنٹ کر دوں کہ ہم یہ قلب کی دنیا کو ایک بار اور کریں گے، لیکن اب یہ آن لائن سیشن ہوگا، کیونکہ بہت سارے لوگوں نے یہ کہا کہ کچھ سوالات اٹھ رہے ہیں، کچھ باتیں ہیں جو سمجھنے کی ہیں۔ اگر آپ، کیونکہ میں نے اسے پبلک کیا تھا اور آپ نے اسے دیکھا ہوگا، اس کے ویوز 500 سے اوپر ہیں، تو جو مجھے الگ سے میسیجز آ رہے ہیں وہ اسی بات کے آ رہے ہیں، تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ اسی سیشن کو ہم مزید ایکسپلینیٹری کر کے اسی مہینے میں میرا پروگرام ہے آن لائن کروں گی، اس میں آپ سب لوگ بھی شریک ہوئیے گا، کیونکہ آپ نے یہ اٹینڈ بھی کیا ہوا ہے۔ کوئی سوالات اٹھ رہے ہوں تو وہ بھی بتائیے گا، اور آپ اس کا لنک بھی اور لوگوں کو بھیج سکتے ہیں جس کی وجہ سے سب مستفیض ہو سکیں۔ ہم نے پچھلی دفعہ یہ بات سمجھ لی تھی کہ قلب کیا چیز ہوتی ہے۔ اب یہاں پہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہی لفظ استعمال کیا، علی قلبی کا، جو فہم اور ادراک کا کام کرتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے فرشتے حضرت جبرائیل کے ذریعے دل کو منور کیا تھا۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں پہ عقل اور شعور ہوتا ہے، اور اسی چیز کو لے کر
یہ لوگ جو تھے بنی اسرائیل اس بات کا ایک طرح کہہ دیجئے حسد کر رہے تھے، برا مان رہے تھے کہ یہ اتنی اہم چیز جو قرآن ہے یہ کیوں اس شخص پہ نازل کی گئی ہے جو ہم میں سے نہیں ہے، جبکہ ہم اس کا انتظار کر رہے تھے ایک مسیحا کا۔ تو قرآن کریم میں ایک بات تو یہ بات بتا دی گئی ان آیات میں کہ یہ پچھلی سابقہ تمام کی تمام کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، کیونکہ سب کی اساسی تعلیم ایک ہی ہے۔ یہ مسلمانوں کے لیے پیغام مسرت ہے کہ ان کو ایک ایسی چیز ملی ہے جس کے نہ ملنے کے اوپر کوئی اور قوم جل بھون رہی ہے، حسد کر رہی ہے اور یہ سوچ رہی ہے کہ کاش یہ ہم کو ملتی۔ دیکھیے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ایسی کوئی چیز ہوتی ہے جس کا ادراک ہم کو نہیں ہوتا، دوسرے دیکھ رہے ہوتے ہیں ان کے پاس یہ نعمت ہے، یہ نعمت ہے، یہ نعمت ہے، کاش کہ ہمارے پاس ہوتی، مگر ہم اسے فار گرانٹیڈ لیتے ہیں۔ ہمارے پاس ہے، جیسے مثال کے طور پہ ہمارے پاس آنکھیں، دن میں ایک دفعہ بھی شاید خیال نہیں آتا کہ ہم آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، لیکن جو اندھا ہے، جو نابینا ہے، وہ تو ہر وقت ذہن میں اور اپنے دل میں یہ بات کا خیال رکھتے ہیں نا، کاش میں بھی دیکھ سکتا ہوتا۔ اسی طرح اور بہت ساری چیزیں، کسی کا قد لمبا ہے، کسی کا چھوٹا ہے، کوئی انٹیلیجنٹ بہت ہے، کوئی پیسے والا بہت ہے، لیکن جو بھی نعمت اس کے پاس ہے نا اسے اس نعمت کا ادراک نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ شکر گزاری کی کیفیت میں نہیں آتا۔ لیکن یہاں جو دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے، بلکہ اس پورے کائنات کی نعمت ہے، اور وہ ہے قرآن کریم۔ اس قرآن کریم کو ہمارے گھروں میں اور ہماری زندگیوں میں ایک مقام حاصل ہے، مگر ہمیں اس کا ادراک نہیں ہے۔ ہم قرآن کے ساتھ وہ معاملہ ہی نہیں کرتے جو اس وقت بھی غیر مسلم کر رہے ہیں۔ انہیں ادراک ہم سے زیادہ ہے کہ ان کے پاس کیا کتاب ہے، اور آج تک ان کی ریسرچ ختم نہیں ہو رہی، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اور نہ ہی قرآن کے اوپر۔ وہ ایک ایک آیت کے اوپر ریسرچ کر رہے ہیں اور شاید اسلام لاتے ہی چلے جا رہے ہیں، لیکن ہم اپنے گھروں میں کتنے اطمینان سے بیٹھے ہیں کہ بس ہمارا ہی تو ہے قرآن، ہمارا ہی تو اللہ ہے، ہماری ہی تو جنت ہے۔ تو ہمارا اس کے اوپر کوئی ریسرچ کا کام، کوئی خدمت قرآن ہماری زندگیوں میں ہے ہی نہیں۔ سوال لکھ لیجئے اپنے پاس، میں قرآن کی کیا خدمت کر رہی ہوں جو اس پوری کائنات میں سب سے بڑا اللہ کا تحفہ ہے؟ مجھے اگر کوئی تحفہ دیتا ہے نا تو کم از کم مہینے میں ایک دفعہ میں ضرور اس کی ٹیک کیئر کرتی ہوں۔ اگر وہ پالش مانگ رہا ہے پالش کر دی، اگر وہ صفائی مانگ رہا ہے صفائی کر دی، ٹھیک ہے۔ لیکن قرآن سوائے میں اس کی تلاوت کرنے کے یا کچھ وقت اس کے ساتھ ترجمہ تفسیر کے، میں اور کیا خدمت کر رہی ہوں؟ ٹھیک ہے۔ اب جیسے مثال کے طور پہ آپ یہ خدمت تو کر سکتے ہیں کہ آج جو آپ کو تحفہ دیا ہے کارپس قرآن کا، اس کو آپ عام کر دیجئے، لوگوں کو دیجئے۔ ایسی ایپس تلاش کیجئے جس سے لوگوں کے لیے قرآن کو سمجھنا آسان ہو جائے۔ کبھی کوئی کتاب تحفے میں دیجئے کہ یہ کتاب ہے، اس کے اندر یا کتابچہ ہے اور اس کے اندر بہت ہی خوبصورت طریقے سے اس بات کو بیان کیا گیا ہے، آپ اسے پڑھیے گا۔ عموماً لوگ نہیں پڑھتے، میں یہ بھی جانتی ہوں، لیکن آپ ان کو پڑھا دیجئے، انہیں دو چار لفظوں میں بتا دیجئے، انہیں کبھی کلاس میں یہ جو اب آگے آ رہی ہیں ان میں لے کر آ جائے، یہ آپ کا ایک حصہ ہوگا قرآن کے ساتھ۔ تو لہٰذا قرآن کی کیا خدمت کر رہی ہوں اس کو ضرور لکھ لیجیے گا۔ تو ان کی یہ عادت تھی نا کہ اللہ کے رسول جو بھی بھیجے گئے تھے ان کے ادیان اور ان کی شریعت میں فرق کیا کرتے تھے، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تصدیق کرتی ہے ان تمام چیزوں کی جو ان سے پہلے تھے۔ اور پھر ایک اور بات، اس آیت میں ایک اور بہت خوبصورت بات ہے، اس آیت کو میں پڑھتی ہوں، انشاءاللہ آپ کو یہ گوہر خود ملے گا اگر میں اس کو اس طرح پڑھ پائی تو۔ من کان عدوً، جو کوئی دشمن ہو اللہ کا، اور اللہ نے اپنے ساتھ کن کو رکھا؟ فرشتوں کو، رسولوں کو، جبرائیل کو، میکائیل کو۔ تو اللہ ان لوگوں کا دشمن ہے جنہوں نے اللہ کے دوستوں کو دشمن رکھا۔ اور ایک اور جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے اللہ ولی ہے مومنوں کا۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ اللہ نا دوستی بھی بہت اچھی نبھاتا ہے، محبت بھی بہت اچھی نبھاتا ہے۔ اللہ شاکر ہے۔ آپ کوئی بھی خدمت اللہ تعالیٰ کے لیے کریں، اللہ کے دین کے لیے کریں، اللہ کے بندوں کے لیے کریں، اللہ تعالیٰ اس پہ آپ کی قدردانی کرتا ہے۔ دنیا والوں کی طرح نہیں ہے کہ 10 بار کیا اور ایک بار نہیں کیا تو انہوں نے آپ کو کہہ دیا کہ آپ تو کچھ کرتے نہیں ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قدردان ہے۔ تو لہٰذا اللہ کی سنگت ملتی ہے جب آپ اللہ کے دین کو سرو کرتے ہیں، اور جو آپ کے دشمن ہیں اللہ ان سے اپنی دشمنی نبھاتا ہے۔
کہ یہ ایمان والوں کے دشمن ہے، یہ میری فلاح بندی کے دشمن ہے، لہٰذا وہ خود آپ کو پروٹیکٹ کرتا ہے ان سے، خود ان کی غلط رویوں سے آپ کو بچاتا بھی ہے۔ آپ کو نہیں معلوم، مجھے نہیں معلوم کہ فقط ہفتے میں ایک دن اس کلاس کے آنے کے لیے میں جتنا راستہ کور کر کے آتی ہوں تو میرے لیے کتنی مغفرت کی دعائیں ہوتی ہیں۔ کتنی ہوتی ہیں بتائیے؟ سمندر میں مچھلیاں، فرشتوں کے پر، چونٹیاں، مطلب آپ یہ سوچئے کہ اللہ کی قدردانی دیکھیے، وہاں سے چلے آ رہے ہیں یہاں تک، کتنے دور سے، سب سے دور سے گلشن سے آتے ہیں، وہاں سے یہاں تک آ رہے ہیں، ٹریول کر کے آ رہے ہیں، آپ کا پیٹرول اس کی برکتیں، آپ کی صحت اس کی برکتیں، راستے میں اگر کوئی مسئلہ ہو گیا، یہاں تک کہ یہ بھی آئے نا اللہ کے راستے میں کوئی نکلا ہے اور اسے کچھ ہو گیا تو وہ شہید ہوگا۔ مطلب آپ مرتبے تو دیکھیے، قدردانی تو دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کتنا 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 دیتا چلا جا رہا ہے۔ تو ہفتے میں ایک دن جس نے اپنے یہاں لگایا ٹائم، یا کہیں بھی لگایا دین کی خدمت کے لیے، سمجھنے کے لیے، وہ اپنے مرتبے کتنے بلند کر لیتا ہے۔ اور جو لوگ اپنی زندگیوں کو واقعی صرف کر رہے ہوتے ہیں، قرآن کو صرف پڑھنے پڑھانے سیکھنے سکھانے میں نہیں، بلکہ قرآن کے جو علوم ہیں اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے، کہ اگر قرآن پاک میں یہ بات آ گئی، حدیث میں یہ بات آ گئی، تو میں اپنی زندگی میں اس کو رائج کر لوں، چاہے وہ لوگوں کے ساتھ معاملات ہوں، درگزر ہوں، میں نے جیسے ابھی کہا پلانٹیشن ہو، راستے سے کچرا ہٹا دینا، کتنا بڑا ثواب کا کام ہے، کتنے گناہ کو جھاڑنے کا سبب ہے۔ ہماری نظر تو صرف نماز پہ جاتی ہے نا کہ وہیں سے ہمارے گناہ جھڑیں گے اور قرآن کے حفظ کرنے سے، پر ویلفیئر کے کام سے کتنے گناہ جھڑیں گے آپ کے، کتنے مرتبے ملیں گے آپ کو۔ مجھے ایک دفعہ کسی نے کہا کہ آپ کو ملتا کیا ہے، مطلب مانیٹری بینیفٹ کیا ہے آپ کو، یہاں بھی مفت، وہاں بھی مفت، وہاں بھی کیا ملتا ہے؟ تو میں نے کہا جو ملتا ہے نا اس کا تو کوئی تم لوگ اندازہ ہی نہیں کر سکتے، بس مانیٹری بیچ میں سے ہٹا دو، مانیٹری کے علاوہ نہیں ہے۔ اچھا اگر یہ سب نہ ہوتا اور میں کہیں سے مانیٹری بینیفٹ لے رہی ہوتی، لینے میں حرج نہیں ہے، لیکن میں ایک بات بتا رہی ہوں کہ کیونکہ سوال تھا تو اس کا جواب دے رہی تھی، تو یہی پیسہ وہاں لگ جاتا، وہیں ڈاکٹروں میں چلا جاتا، وہی سب چیزوں میں چلا جاتا نا۔ تو ہم ہمیشہ اتنے مادہ پرست ہو گئے نا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے بھی کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہم اسے اسی بینیفٹ میں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ مل رہا ہے تو میں کروں ورنہ نہ کروں۔ تو لہٰذا یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس چیز کو سوچیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جیسا قدردان، جس کے راستے میں ایک قدم بڑھاؤ تو وہ خود دوڑ کے آ جائے، ایسا کوئی ملے گا آپ کو؟ ہم یہاں پہ لوگوں کو راضی کرنے کے لیے ہزاروں قدم چلتے ہیں، کتنے چیزوں کو حل کرتے ہیں، تب بھی قدردانی نہیں ہوتی، تب بھی دل صاف نہیں ہوتے۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم ایک قدم آؤ میں 100 قدم آتا ہوں، تم ایک ہاتھ بڑھاؤ میں تمہیں گلے لگا لیتا ہوں۔ تو جب آپ قرآن کی خدمت، اللہ کے اسلام کی خدمت، اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنے پہ آتے ہیں تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے آپ کو کتنوں کی دعائیں مل رہی ہیں، گھر بیٹھے مل رہی ہیں، گھر میں آپ آرام کر رہے ہیں، پتہ نہیں کتنے لوگ آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ ہم یہ ساری باتیں تو سمجھتے ہیں کہ کسی کو نماز سکھا دی تو جب تک وہ نماز پڑھے گا آپ کو ثواب ملے گا، یہ بھی ہے۔ تو دوسری طرف یہ بھی تو ہے کہ آپ بنی نوع انسان کی خدمت کرو، آپ لوگوں کے لیے اچھا بنو، پروڈکٹیو بنو، کسی کو آپ سے کوئی نقصان نہ پہنچے۔ تو اللہ تعالیٰ کے دوست بنو، اللہ دوستی نبھانے والا ہے، اور ایسی دوستی نبھائے گا کہ جو اس کے انسان کے ہمارے دشمن ہیں ان سے بچاؤ کرے گا ہمارا۔ یہ سب سے بڑا بینیفٹ ہے اس راستے میں آنے کا۔ تو فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِّلْكَافِرِينَ، اللہ تعالیٰ ایسے کافروں کا دشمن ہے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، ہم نے آپ کی طرف یہ روشن نشانیاں بھیجیں، یہ واضح آیات جس کا انہوں نے انکار کیا۔ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، اب یہ بھی بہت اہم چیز ہے، قرآن کی آیات ہرگز ایسی نہیں ہے کہ کوئی دل اس سے بے نیاز ہو سکے، کوئی جبین یعنی یہ جو ماتھا ہوتا ہے وہ اللہ کے آگے جھکنے سے بے نیاز ہو سکے، الا الفاسقون، سوائے وہ جو فاسق ہیں۔ آگے بھی ہم پڑھ لیتے ہیں اس کو تو پھر آپ کے سامنے اور چیز واضح ہو جائے گی۔ ورنہ جس کے دل میں ذرا بھی نرمی ہے، ذرا بھی اللہ کا تصور ہے، وہ اللہ کی آیات کو اگنور نہیں کر سکتا۔ اگنور وہی کر سکتے ہیں جو کہ فاسق ہوتے ہیں۔ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، ان میں سے کچھ ایسے ہیں، ان کی پیروی کرنے والے صرف وہی لوگ انکار کرتے جو فاسق عباد ہو گئی۔ کیا ہمیشہ ایسا ہی نہیں ہوتا رہا، جب انہوں نے کوئی عہد کیا تو ان کے ایک نہ ایک گروہ نے اس عہد کی خلاف ورزی کی؟ اب یہاں عہد کی پاسداری کی بات آ رہی ہے۔
عہد، وعدے، ایگریمنٹ، اس کو آپ آگے بھی قرآن میں پڑھتے ہیں، یہ بڑی پسندیدہ کوالٹی ہے اللہ تعالیٰ کی نظر میں، کہ اگر آپ نے کسی سے وعدہ کیا، آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں بھی یہ بات موجود ہے، وعدہ کیا ہے نبھائیے، جھوٹے وعدے نہیں کیجیے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی نشانی ہوتی ہے وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وہ وعدہ کرتا ہے تو وعدے کے خلاف کرتا ہے۔ وعدوں کی بہت قسمیں ہیں، اللہ سے کیا گیا وعدہ، بندوں سے کیا گیا وعدہ، نکاح کا ایگریمنٹ، کسی اور جگہ جہاں آپ نے سائن کیے یا جہاں آپ نے زبان سے ادا کر دیا کہ میں یہ کروں گی تو میں کروں گی، یہ انشاءاللہ کہہ کے جان نہ چھڑائیے کہ بس انشاءاللہ کہہ دیا، اب اللہ کی مرضی، وہ کروا دے تو کروا دے، میری تو مرضی نہیں ہے کہ میں یہ کروں۔ جہاں مجھے اپنی جان چھڑانی ہوتی ہے، جہاں میں شیور نہیں ہوتی کہ میں یہ کام کروں، اچھا دیکھتے ہیں انشاءاللہ، ایسے نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ وہی کام کی طرف ہمارے قدم کو مضبوط کرتا ہے جس کا ہمارا ارادہ ہوتا ہے۔ ہم اللہ پہ رکھ کے نہیں چھوڑ سکتے کہ چلو اللہ نے چاہا بھی تو آپ نے ہی نہیں چاہا، آپ چاہیں گے تو اللہ چاہے گا نا، آپ ارادہ کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہاں پہ چلائے گا۔ تو یہاں پہ ابھی ہم اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ تو اگر دل میں کجی نہ ہو تو دل آیات پہ ایمان لے کر آتے ہیں، لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کفر کا رویہ ہم جو اختیار کر رہے ہوتے ہیں اس کی دو وجوہات ہوتی ہیں، ایک فسق و فجور جس کو ابھی میں تھوڑی اور بات کر لیتی ہوں، اور دوسری فطرت بگڑ چکی ہو۔ ٹھیک ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فطرت کیسے بگڑتی ہے، لیکن اس سے پہلے سوال یہ پیدا ہوتا ہے فطرت کیا ہوتی ہے؟ کوئی مجھے بتائے گا فطرت کیا ہوتی ہے؟ ٹھیک ہے، فطرت اوریجنلی آپ جو ہیں، بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے۔ فطرت ہر انسان کی بناوٹی نہ ہو، مین میڈ نہ ہو، فطرت آپ کی صالح ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے بتا دیا اور جگہوں پہ حدیث میں آ گیا کہ انسان فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، تو فطرتی طور پہ ہر انسان نیک ہوتا ہے، کوئی بھی شخص ماں کے پیٹ سے گناہ گار نہیں پیدا ہوتا، صحیح ہے؟ اب فطرت بگڑتی کیسے بتائیے، سوچئے، فطری تقاضوں کو دبانے سے ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، فطرتی طور پہ آپ کو کب اٹھنا چاہیے صبح میں؟ فطری، اور کب سونا چاہیے؟ اب اگر ہم نہیں کرتے تو ہم فطرت کے خلاف جا رہے ہیں، اب ایک غیر فطری چیز ہم اپنے اندر پیدا کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور بتائیے، میں نے ایک مثال دے دی، کھانا پینا۔ اللہ نے آپ کی فطرت جو بنائی ہے نا، جس میں آپ بہت اچھے ایکسل کریں گے، وہ کم کھانے سے کریں گے۔ ٹھیک ہے، وقت پہ کھانا، کم کھانا، طیب کھانا کھانا، کلو وشربو ولا تسرفو، اس میں اسراف نہ کرنا، ٹھیک ہے، حرام نہ کھانا۔ اب جیسے ہی آپ فطری طور پہ کھائیں گے نا تو آپ ایکسل کریں گے۔ ٹھیک ہے، تو جو فطری طور پہ آپ کے اندر اللہ نے فطرت انسانیت جو ہوتی ہے، فطرت انسان، اس کے برخلاف جب ہم کام کرتے ہیں نا، ہمارے مشاغل فطرت کے قریب نہیں ہیں، ہمارے ویژنز فطرت والے نہیں ہیں، ہماری مقصد زندگی فطرت کے قریب نہیں ہے، ہم بے مقصد زندگی گزارتے ہیں، اور اگر مقصد رکھتے ہیں تو وہ انسانی فطرت سے میچ نہیں کرتا۔ میں یہاں کا سی او لگ جاؤں، میں یہاں پہ ہو جاؤں، میں یہ کما لوں، میں، یہ آپ کی فطرت نہیں ہے۔ آپ کی فطرت تو یہ ہے، آپ اس وقت ترقی کریں گے جتنا زیادہ آپ اللہ سے قریب ہوں گے اور اپنی روحانیت کو بلڈ کریں گے، اتنے طور پہ آپ فطری طور پہ بلند ہوں گے۔ اسی طرح سونے جاگنے، ایسی بہت ساری مثالیں ہیں کہ فطری طور پہ اللہ تعالیٰ نے سورج کا ایک ٹائم رکھا ہے اٹھنے کا، اس کے ساتھ آپ کو اٹھنا ہے، غروب کا آپ کو سونا ہے، کھانا اس وقت کھانا ہے، کتنا کھانا ہے، کیا کھانا ہے، سب کچھ مینشن ہے۔ ٹھیک ہے، تو فطری طور پہ جو یہ خواہشات ہیں، شوہر مرد اور بیوی کی خواہشات، جو مرد اور عورت کی خواہش ہے، وہ مرد اور عورت کے درمیان ہی پوری ہوگی تو فطری طور پہ ہوگی۔ اگر مرد اور مرد کے درمیان ہوگی تو یہ غیر فطری ہوگی، عورت عورت کے درمیان ہوگی تو غیر فطری ہوگی۔ تو اس وقت دنیا میں 111 جینڈر ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ کچھ وہاں پہ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو ڈکلیئر کیا ہے کہ ہم تو بلی ہیں، تو بلیوں کی طرح ہی رہتے ہیں، کچھ کتوں کی طرح رہتے ہیں، جس کا جہاں دل لگے وہ اس کے ساتھ ہو جائے۔ لہٰذا آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ان سب چیزوں کی آخری فارم ہوتی ہے جب ہم ایک غیر فطری طریقے سے چل رہے ہوتے ہیں۔ بہرحال، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب یہ قرآن نازل ہوا تو ان آیات کے ذریعے ان کی قلعیں کھولی گئی جو وہاں کے بنی اسرائیل تھے۔ اب یہاں پر بات ہو رہی ہے عہد کی،
وما یکفر بہا الا الفاسقون ہو گیا. اب وکلما عاہدوا، اب عہد کی کیا اہمیت ہے یہ بھی آپ لوگوں کو سمجھنا ہوگا، کیونکہ دیکھیے آپ کے کردار سازی کے لیے سب سے بڑی چیز مسلمان کے پاس اس کی زبان ہوتی ہے. جب یہاں شروع میں کلاس ہوئی تھی ہم نے یہ بات کہی تھی نا، آپ میں سے ہر کوئی اوتھ لے کہ آپ نے اس کلاس کو لے کر چلنا ہوگا. ہم جذبات میں تو آ کے کہہ دیتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے ہم آئیں گے، ہم یہ کریں گے، ہم وہ بھی کریں گے، لیکن جب آپ اس کلاس میں آئے اور آپ نے یہاں پہ پڑھنا شروع کیا، اب آپ بچے تو نہیں ہیں نا کہ آپ کو یہ بات نہ معلوم ہو کہ آپ جب پڑھیں گے تو ہوم ورک بھی تھوڑا بہت دیا جائے گا، یہ بھی پوچھا جائے گا. ابھی ہم نے ہوم ورک دیا ہوا تھا تو ماشاءاللہ مجھے فرح نے بتایا کہ ان کی پوری گروپ نے ہوم ورک پورا کیا. آپ کا کیا ہوم ورک تھا؟ توحید کے اوپر جو 2 میں نے لیکچرز بھیجے تھے. کم از کم وہ کام کریں جو آپ کو دیا جا رہا ہے. یہ آپ کا اور ہمارے درمیان ایک عہد ہے، ایک وعدہ ہے کہ آپ اس کلاس میں آتے تو آمدم نشستم برخاستم نہیں کریں گے، آئے بیٹھے اپنی مارک لگائے اور چلے گئے. آپ نے انوالو ہونا ہے اس کے اندر، اور پھر انوالو ہو کے ایوالو ہونا ہے کہ پہلے آپ اس کے اندر ڈوبیں گے اور پھر ابھریں گے نا، تب آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ نے کیا پایا یہاں سے. پھر دوسرا گروپ کون سا تھا؟ 3 نے کوئی جواب نہیں دیا. مطلب یہ اب جو 3 ہے مجھے نام نہیں پتا جنہوں نے جواب نہیں دیا، لیکن دیکھیے استاد آپ کے پیچھے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور آپ کو کہہ رہے ہیں، آپ پلٹ کے جواب بھی نہیں دے رہے ہیں. تو آپ سوچئے ذرا کہ علم کی کیا حیثیت ہے ہماری نظر میں، کیا حیثیت ہے. پہلے زمانے میں استاد ایسے ہوتے تھے، ایک سال تک تو وہ اسٹوڈنٹ باہر بیٹھ کے صرف انتظار کرتے تھے، ان کی جوتیاں سیدھی کرتے تھے کہ وہ اندر آ جائیں. جیسے والدین کے آگے چلنا منع ہے، اس طرح استاد کے آگے چلنا منع تھا، کیونکہ استاد آپ کا ایک روحانی والدین کی طرح ہوتا ہے. وہ آپ سے کوئی بات کہہ رہے ہیں، کیا چاہتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ چاہتے کیا ہیں تم سے، کیوں کمر سے پکڑ پکڑ کے تم کو ایک طرف گھسیٹ رہے ہیں؟ کیا چاہتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں چاہتے، سوائے اس کے کہ ایک ڈیوٹی پوری کر رہے ہیں کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی بات بتا دیں. تو آپ نے ان ساری چیزوں کے اوپر غور کرنا ہے. اب یہ ایک نیا ہوم ورک ہمارے سامنے آ رہا ہے، عہد کی پاسداری. اس کو سرچ کیجئے، کوئی مشکل بات ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ جب آپ اس کو سرچ کریں گے، سب سے پہلے تو کارپس پہ چلے جائیے، اس سے یہ تو پوچھ لیجئے کم از کم، یہ تو لکھ کے لے کر آ جائیے کہ قرآن میں عہد کی عہد کے اوپر کتنی بار بات ہوئی ہے، وہ تو لکھ لیجئے. ساری آیتیں نہ کوٹ کیجئے، بس اوپر ہی شروع کے ہی لائن میں لکھا ہوا ہے کہ قرآن میں یہ لفظ 40 بار آیا ہے، 400 بار آیا ہے، 3 بار آیا ہے، 5 بار آیا ہے، وہ نوٹ کر لیجئے. اور 2-3 موٹی موٹی آیتیں نوٹ کر لیجئے کہ عہد کے بارے میں اتنی بار آیا ہے. پھر ایک آدھ حدیث نکال لیجئے کہ عہد کی پاسداری کیوں ضروری ہے. پھر ایک دفعہ، اچھا یہ سب چیزیں نا بڑی آسان ہے، 2-3 جگہوں سے. چیٹ جی پی ٹی پہ جائیے، اس کو زبانی بول دیجئے کہ بھائی آپ مجھے وعدے کے بارے میں، ایگریمنٹ کے بارے میں اسلامی نقطۂ نظر بتا دیجئے. اے آئی واٹس ایپ پہ چلے جائیے، اس کو کہہ دیجئے، وہ بھی بیچارہ نکال کے دے دے گا. گوگل پہ چلے جائیے، کچھ بھی لکھیے اور پی ڈی ایف لکھ دیجئے کہ مجھے اس کے بارے میں ذرا بتا دو. انگلش میں وہ بتاتا ہے، آپ کو اردو کرنا ہے، آپ اسے کاپی پیسٹ کریں، اسے دے دیں چیٹ جی پی ٹی کو، اس سے کہہ دیں کہ بھائی ذرا اردو میں بھائی صاحب ٹرانسلیٹ کر دو، تو اسی وقت کھٹ 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 کر کے آپ کو ٹرانسلیٹ کر کے دے دے گا. سمجھ آ جائے گا عہد کتنا ضروری ہے. عہد کے بارے میں پی ڈی ایف نکلوا لیجئے، دیکھ لیجئے 4-5 صفحے کا. اب جیسے آج میں یہ نکلوا کے، میں نے دوپہر کو 1 بجے بیٹھی ہوں، مجھے یہ نظر آیا، میں نے اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے ندا کو بھیجا. میں نے کہا ایک کاپی تو نکال دو، اور یہ سب میرے ہاتھ میں. آج کیا مشکل چیز ہے علم حاصل کرنا. آج کے زمانے میں بھی نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ کے پاس کیا جواب دیں گے؟ ہمیں یہ بھی نہیں پتا تھا، ہمیں یہ بھی نہیں پتا تھا، ہمیں یہ بھی نہیں پتا تھا. جبکہ آپ کے فنگر ٹپس پہ آپ کے سارے علوم لوگوں نے لا کے رکھ دیے، محنتیں کر کر کے لا کے رکھ دی ہیں. ابھی میں اپنے ایک ٹیچر سے پوچھ رہی تھی کہ مجھے کچھ وہ خواتین کے ساری بایوگرافی چاہیے جنہوں نے اسلامی فتوحات میں اور ان سب میں حصہ لیا. تو ہی سیٹ کہ 40 کتابیں ہیں اس کے اوپر، اتنی موٹی موٹی جلدیں 40، اور یہ آج کی نہیں لکھی ہوئی ہیں، یہ پتہ نہیں قرون وسطیٰ کے زمانے کی لکھی ہوئی ہیں. وہ تمام صحابیات اور وہ تمام لوگ جنہوں نے، جن خواتین نے جنگوں میں حصہ لیا، جنہوں نے کاروبار کیے، جنہوں نے شجاعت کی، جنہوں نے ہمت کی، جنہوں نے بڑے بڑے سائنس اور بڑی بڑی چیزیں کی. تو سب چیزیں موجود ہیں. آپ کو صرف کیا کرنا ہے، اس کے اوپر سے ایک نظر گزارنی ہے. ان 40 کتابوں میں سے ایک کتاب کے اوپر سے نظر گزار دیجئے، اتنا کرنا ہے. تو یہاں پہ ہم عہد کے بارے میں پھر ہوم ورک دے رہے ہیں. اچھا پچھلی دفعہ جو میں نے ہوم ورک دیے تھے لا آف اٹریکشن پہ دیا تھا، اس پہ کسی نے سرچ کیا لا آف اٹریکشن پہ؟ آپ نے ٹائم آپ دونوں
پیئر بنا کے کیجیے کام. لا آف اٹریکشن کے اوپر نکال کے لے کر آئیے، چھوٹی سی ایک چیز نکال کے لائیے، بورڈ پہ بھی لگائیے باہر، اور بتائیے بھی یہاں پہ آ کے کہ ٹھیک ہے لا آف اٹریکشن کو آپ اس آیت کے ساتھ کیسے جوڑیں گے. اس کے بعد آپ کو کام دے رہی ہوں، آپ اور آپ دونوں مل کے یہ کام کر لیجئے، عہد کے اوپر کام کر لیجئے. ٹھیک ہے، عہد کی کیا اہمیت ہے. اور اس میں دو چیزیں کرنے کے بعد اسلام اور حدیث سے آپ کریکٹر بلڈنگ میں بھی عہد دکھائیے کہ آپ کی کردار سازی میں عہد کیا کردار ادا کرتا ہے. ٹھیک ہے، آپ میں نے کہہ دیا نا چیٹ جی پی ٹی دو، کسی کو بھی دے دو، سب کر کے دے گا. تو اس کے اوپر آپ کام کر کے آئیے چھوٹا سا، باقی آپ دونوں کام کر کے آئیں گے عہد کے اوپر. اور خاص کر مجھے چاہیے کہ کردار سازی میں عہد کی کیا اہمیت ہے. ٹھیک ہے، آپ کی کریکٹر بلڈنگ میں عہد وفا کرنا، اس سے مطلب معاشرے میں کیا فرق پڑتا ہے. آپ سے کہا ایک وعدہ کر لیا اور میں اگلی دفعہ وہ وعدہ پورا نہیں کر پا رہی ہوں، تو یا تو میرے ذمہ ہوگا کہ میں اس وقت سے پہلے آپ کو ایکسکیوز کر دوں اخلاقی طور پہ، یا پھر میں اپنے وعدے کو ہر طور پہ نبھانے کی کوشش کروں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت میں ان کے کمانڈر ان چیف تھے حضرت عبیدہ. انہوں نے لکھا ہے کہ عراق کے گاؤں والوں کو ہمارے غلام نے امان دی تھی. یعنی اگر ہم یہاں پہ ایز اے ٹیم کام کر رہے ہیں اور ہماری ٹیم کے ایک ممبر نے کسی سے عہد کر لیا، کسی کو پرومس دے دیا، کسی کو اوکے کر دیا، ٹھیک ہے، امان دے دی، اب ہم ان کے ساتھ کیا معاملہ کریں. یہ تو غلام نے جا کے کہہ دیا ان سے، ہماری تو انٹینشن نہیں تھی یہ کام کرنے کی، لیکن وہ غلام مسلمانوں کی ٹیم کا حصہ تھا. حضرت عمر نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے معاہدے کی پابندی کو ایک عظیم فریضہ قرار دیا ہے. اب جب تک آپ لوگ اپنے عہد کو پورا نہیں کریں گے اس وقت تک آپ کو وفادار نہیں کہا جا سکتا. چنانچہ انہوں نے عہد پر عمل کرتے ہوئے اس شہر کے باشندوں کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا جو وہ وعدہ کر آئے تھے. انہوں نے کہا نہیں، مسلمان نے وعدہ کیا اور وہ مسلمانوں کی ٹیم کا یعنی مسلمانوں کی صف کا ایک بندہ ہے، حالانکہ غلام ہے، تو پھر کرنا پڑے گا آپ کو. تو اگر ہمارے پاس ایسے، جیسے آپ اتنا پرانا واقعہ بتا رہی ہو، میں اتنا، تو یہ تاریخوں میں رقم ہے نا، ہم کون سی تاریخ رقم کر کے جا رہے ہیں؟ ہمارے بعد ہسٹری میں کیا لکھا جائے گا؟ یہ کون لوگ تھے جو اپنے وعدوں کی پاسداری نہیں کرتے تھے، ایماندار نہیں تھے، جو زانی تھے، جو شرابی تھے؟ کن کے وارث ہیں ہم اور کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں ہم؟ تو لہٰذا یہ تو ایک ایسی صفت ہے کہ آپ میں سے ہر کوئی انڈیویجولی اپنے اندر پیدا کر سکتا ہے. اس کے لیے کسی امریکہ اور کسی یہودی سازش کا کوئی پرابلم نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ اپنے اندر خود پیدا کر سکتے ہیں. سوچ سمجھ کے وعدہ کیجئے، کر لیا تو اسے نبھائیے ہر صورت، بائی ہک اینڈ کرک. تو میں کبھی یہ سوچتی ہوں کہ جیسے اگر آپ ابو جہل سے بھی کوئی پوچھتا تھا کہ وہ کیسے ہیں تو وہ جھوٹ نہیں بولتا. تو مطلب پوائنٹ اس کہ ان کی بھی وہ ویلیو سسٹمز اتنے اسٹرانگ تھے کہ وہ بہت خلاف تھے، سب کچھ تھا، برا والا کہتے تھے، لیکن وہ یہ کہتے تھے ہاں امانت دار تو ہیں، ہاں وہ یہ تو ہیں، ویلیو سسٹمز بہت اسٹرانگ تھا. بالکل تھی، تبھی تو عرب میں قرآن نازل ہوا تھا. ہم ساری برائیاں لکھ دیتے ہیں، ایسے تھے ایسے تھے، عورتوں کو یوں کرتے تھے، بچیوں کو زندہ گاڑ دیتے تھے. ان کے پاس بڑی اخلاقی قدریں تھیں، بیسک ویلیوز تھیں. اب اسی طرح جیسے ہمارے معاشرے کے اندر ہے، آپ کے اعتراف میں ہے، ہمارے اندر بدگمانی کتنی زیادہ ہے، وعدہ خلافی کتنی زیادہ ہے. ان کے اوپر پریکٹس کرنی چاہیے نا، یہ صرف نوٹس بنانے کی حد تک تو نہیں ہونا چاہیے. ہمارے تو کلاس 1 سے بچے کو نہیں بتایا جاتا کہ یہ ساری چیزیں کیا ہوتی ہیں. اس عمر میں جب ہماری عادتیں بہت پختہ ہو جاتی ہیں تو ہم کہتے ہیں تو ہمارے لیے کتنا مشکل ہوتا ہے یہ سب کرنا. ہم اپنے گھر میں چلیں، اسکولوں کو چھوڑیں، ہمارے گھر میں بچے بھی تو اپنی ماں کی گود کے مدرسے میں ہوتے ہیں نا. انہوں نے بتایا کہ بیٹا وعدہ کرنا اور پھر اس کو توڑ دینا، آپ نے پرومس کیا تھا، آپ کیسے اسے توڑ سکتے ہیں بحیثیت مسلمان؟ عہد یہ بھی قرآن کا لفظ ہے، وعدہ یہ بھی قرآن کا لفظ ہے، میثاق یہ بھی قرآن. ان کی کیٹیگریز الگ الگ ہیں. وعدہ زبانی ہوتا ہے، میثاق زبانی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، عہد جو ہے وہ کسی خاص کانسٹیٹیوشن وغیرہ کے اوپر بات کی جاتی ہے. ان سب کی الگ ہے، آپ اس کو سرچ کیجئے آپ کو مل جائے گا کہ میثاق کے مطلب کیا ہوتا ہے، عہد کا مطلب کیا ہوتا ہے، وعدے کا کیا مطلب ہوتا ہے. تو ہم یہاں پہ بات عہد کی کر رہے ہیں، آپ اس کو ایک کیٹیگری ڈال دیجئے اس میں، لیکن ایکسپلین عہد کو کیجئے گا. لیکن مومن کی تو زبان ہی عہد ہے نا، آپ کی زبان سے جو بات نکل رہی ہے، اگر ہمارے اس میں اگر عہد کا، وعدے کا، میثاق کا ورڈ نہیں بھی آ رہا، ہم کہتے ہیں کہ ہم نے تو یوں ہی کہا تھا، یوں ہی بولا تھا، تو کیا یہ صحیح ہے؟ نہیں، یہ بھی صحیح نہیں، وہ وعدے کی کیٹیگری میں نہیں جائے گا، کیونکہ وعدہ جیسے میں نے کہا نا میثاق 2 ایگریمنٹ ہے، اسی طرح عہد بھی ایگریمنٹ کے اس میں آتا ہے لیکن لکھا نہیں جاتا. لیکن آپ زبانی کسی سے کہہ رہے ہیں
پرومس جس کو ہم کرنا کہتے ہیں کہ نہیں دیکھو میں کر دوں گی اچھا، اور بعد میں آپ کہتے ہیں بھئی اب میں نے کوئی لکھ کے تو نہیں دیا تھا کہ میں ایسے کر دوں گی. زبان بہت بڑی بات ہوتی ہے. ہم زبان کے اوپر بھی اگر آج ہمارا تو زبان پہ بھی ٹرسٹ نہیں ہے نا. آج پھر ہم یہ کہتے ہیں نہیں اس کو لکھ کے لکھ دو، تحریر کرو. کیا بات تم اپنی زبان سے مکر جاؤ؟ تو ایک چیز میرے پاس ریٹن ڈاکیومنٹ ہونا چاہیے. تو آج ہم ریٹن ڈاکیومنٹ کے چکر میں اتنے پڑھتے ہیں کہ بھئی ہر چیز پہ سائن کراؤ، بھئی کب کون کہاں مکر جائے پتہ نہیں چلے. تو اسے ڈاکیومنٹ دکھائیں، چاہے وہ ایک گھر لینے کی بات ہو، کرائے کی بات ہو. اگر آپ جا کے سرکاری زبان دیکھیں نا، وکیلوں کی زبان، تو دماغ چکرا جائے گا. وہ ایسی زبان لکھتے ہیں گھیر کے کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ انہوں نے کہاں سے آپ کو ٹائی کر لیا ہے. ان کے ایگریمنٹ میں اور ہمارے ایگریمنٹ میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے نا. آپ عام سے ایگریمنٹ لے جائیں کہ میں نے یہ ان سے سائن کرائے ہوئے ہیں، کہیں گے یہ تو کوئی آپ کو یوں ڈچ کر کے نکل جائے گا. وہ میں ایسے بناؤں گا کہ وہ کہیں سے بھی نہیں نکل سکے گا. تو لہٰذا آج ہمارے درمیان، مسلمانوں کے اپنے درمیان اتنی بدگمانیاں ہیں اور اتنی زیادہ ایک دوسرے کے خلاف چیزیں ہیں کہ ہم کہاں یہ عہد پورے کرتے پھریں گے. یہ تو پورا ایک معاشرہ چاہیے، پوری ایک ریفارم چاہیے. لیکن ہم اپنی ذات کی حد تک کچھ تو اس کے اوپر ہائی لائٹ کریں نا، کہ میں نے وعدہ کیا ہے تو میں وعدہ پورا کروں. اگر نہیں ہو پا رہا نا تو ایک بار ذرا فون تو کر کے دیکھیے اس کو کہ میں نے آپ سے آج کا وعدہ کیا تھا، میں نہیں دے پا رہی ہوں آج، کیا آپ مجھے 2 دن کی ایکسٹینشن دے دیں گے؟ آپ دیکھیے تو صحیح وہ کتنا حیران ہوگی یا ہوگا کہ ہاں کوئی بات نہیں. اسے بھی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، اسے بھی پتہ ہے کہ آج کا کام کا ہے نا 2 دن بعد ہی ہوگا. تو پڑھے لکھے لوگ ہیں، دعوت تو ہمارا یہی ہے. اس کے باوجود ہم ایسے کرتے ہیں کہ ہم کسی سے بھی کوئی بات کہہ دیتے ہیں، پھر وہ پیچھے پڑ رہا ہوتا ہے کہ آپ نے اب تک کام نہیں دیا، آپ کا ہوم ورک باقی ہے، آپ کا یوں ہوتا ہے، آپ کو، اور آپ اگنور مار رہے ہوتے. فون کر کے ایک دفعہ خود اپنے گروپ لیڈر کو کہہ دیں میں نہیں کر پاؤں گی، مجھے آپ 1 دن کی مہلت اور دے دیجیے. تو لگے کہ آپ لوگ قرآن پڑھنے آ رہے ہیں، لگے کہ آپ کے اندر تبدیلی آ رہی ہے. پھر یہ پریشانی نہیں ہوگی ناصر آپا کی طرح کہ اتنا کچھ کر رہے ہیں پھر بھی ہمارے اندر تبدیلی نہیں آ رہی. 1-2 بار اپنے غصے کو دبا کے دیکھیے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ نے جو پڑھا ہے نا وہ آپ کے دل میں اترا ہے. 1-2 بار عفو کر کے دیکھیے، 1-2 بار نرمی کا معاملہ کر کے دیکھیے. پریکٹس ضروری ہوتی ہے. جب آپ کریں گے تو آپ کو لگے گا کہ ہاں میرا کوئی فائدہ ہے قرآن کی کلاس میں جانے کا. چکنا پتھر نہیں ہوں کہ سب سنتی ہوں اور کرتی میں کچھ بھی نہیں ہوں. تو میرے اپنے اوپر ہے نا کہ میں اس سے کتنا لیتی ہوں اور کتنا عمل کرتی ہوں. سب میرے ہی تو ہاتھ میں ہے، آپ کے ہی تو ہاتھ میں ہے. فرشتے تھوڑی آئیں گے ہمارے پاس جو ہم کو وہ ریگ مال لگا کے گھسیں گے اور صحیح کر دیں گے اور پالش کر کے وارنش کر کے چمکا کے چلے جائیں گے. یہ تو سب ہم خود کریں گے. اپنے آپ کو ریگ مال بھی ہمیں خود لگانا ہے نفس کے اوپر. دل چاہ رہے نہیں کرو، دل چاہ رہے نہیں کرو، دل چاہ رہے نہیں کرو، دل چاہ رہے اس وقت تو سنا دو، نہیں سنانی، نہیں سنانی، نہیں سنانی. اس وقت تو تیز بول دو، نہیں بولنا، نہیں بولنا. یہ ریگ مال تو خود مارنا ہے نا. پھر اس کے بعد نہ صرف یہ کہ بولنا نہیں ہے تیز، بات کو نرم رکھنا ہے. تو تھوڑی پالش، چمک، وارنش یہ تو آپ ہی کریں گے، میں خود ہی کروں گی. نہ میں آپ کے اوپر کر سکتی ہوں، نہ آپ میرے اوپر کر سکتے ہیں. یہ تو آپ کی اپنی نفس کے اوپر بات ہے کہ جو جتنا کرے. تو یہ حضرت عمر کے زمانے کی بھی میں نے آپ کو بتا دی. تو اب ان کا حال یہ تھا کہ جب ان کے پاس رسول آئے اسی چیز کی تصدیق کرتے ہوئے جو ان کے پاس تھی، نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، تو پیچھے چھوڑ دیا ایک فریق میں سے ان میں سے جن کو وہ کتاب دیے گئے تھے، اللہ کی کتاب، وراء ظہورہم، اپنے کمر کے پیچھے ڈال دی. کانہم لا یعلمون، جسٹ لائک اس کہ ہم بھی تو یہی کرتے ہیں. ہم اللہ کے ہر حکم کو ایسے گزار دیتے ہیں جیسے ہمیں تو کچھ معلوم ہی نہیں ہے. ہمیں دیکھ کے کسی کو نہیں لگتا کہ انہیں کچھ معلوم ہے. کسی کو نہیں لگتا یہ گزشتہ 4 مہینے سے قرآن کی کلاسز میں جا رہی. سر آگے ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد یہ سارا جادو کا سلسلہ شروع ہوگا. اس کی آپ سے ترجمہ پڑھ لیجیے گا انشاءاللہ. اس کو عمران جوفہ جو ہیں وہ اس کو ہم سے ٹائم لے لیں گے. ما ننسخ من آیت او ننسہا، اس میں سے اصول تفسیر میں سے آپ یہ پیج نکال لیجئے. میں چاہ رہی ہوں کہ آج تھوڑا سا آپ لوگ جو ہے نا یا تو گرامر کر لیں یا پھر گروپ کر لیں، گروپ میں اپنے ترجمے کو کر لیں. ٹھیک ہے، گروپ کر لیجئے. اس میں پیج نمبر 88 نکالیے، ناسخ اور منسوخ کا بیان. بہت آسان ہے، اس کو پڑھ لیجئے گا اور میں پھر اس کو نیکسٹ ٹائم سمجھا دوں گی کیونکہ یہ آیتیں آ گئی ہیں اور مجھے اس کو ڈیٹیل سمجھانا ہے. لیکن پلیز اسے پڑھ لیجئے گا. میں اگلی دفعہ اس کو سوالن جواباً آپ سے لوں گی. ٹھیک ہے، چھوٹا سا چیپٹر ہے، پیج 88 سے 93 تک، پیج 88 till 93. ٹھیک ہے،
جیسے نسخ کا لغوی معنی اور اصطلاحی معنی، اور نقلی اور عقلی ثبوت. اچھا، نقلی ثبوت کیا ہوتے ہیں؟ جو نقل کرتے ہیں، کہیں سے ہم کاپی کرتے ہیں، جو پچھلی باتیں لوگ کہہ کے جا چکے ہیں وہاں سے ہم وہ جو نقل کر کے لکھتے ہیں نا، یعنی اس کا یہ پورا. اور عقل اپنے ذہن سے سوچنا. لغت میں نسخ کے معنی مٹانے اور ازالہ کرنے کے ہیں. مٹانا یعنی اس کو سرے سے ذہن سے مٹا دینا یا کتاب سے ہٹا دینا. ازالہ کرنا یعنی اس کو کمپنسیٹ کرنا، اس کی جگہ کوئی اور لے آنا. اصطلاحی معنی پڑھ لیجئے گا، نیچے بہت آسان اردو میں لکھا ہوا ہے، اس کو پڑھ لیجئے گا. جو اگلا سوال ہے نا اگلے پیج پہ، متقدمین اور متاخرین، یہ لفظ آپ لوگوں کے لیے اگر بھاری ہو تو میں بتا دوں، متقدمین سے مراد وہ لوگ ہیں جو ابتدا میں تھے، جو شروع میں لوگ آئے، اور متاخرین وہ جو آخر میں آئے. ان دونوں کے درمیان نسخ کی اصطلاح میں فرق ہے. صحیح ہے؟ اب وہ کیا فرق ہے؟ تعداد اور اقسام میں فرق ہے. کچھ لوگ اس کی زیادہ تعداد بتاتے ہیں، کچھ لوگ کم بتاتے ہیں، کچھ لوگ اقسام میں فرق کرتے ہیں کہ یہ آیت منسوخ ہے یا نہیں ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں منسوخ نہیں ہے. تو کافی اختلاف ہے. اس کو آپ ذرا سا پڑھ لیجئے گا، انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گی. ایک اور لفظ نیچے ہے کہ پیراگراف سے اوپر آ رہا ہے، متقدمین اس تخصیص کو، تخصیص نہیں، تخصیص خصوصیت سے نکلا ہے. متقدمین اس پرٹیکولر چیز کو بھی نسخ میں شامل کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، مخصوص کر دیتے ہیں اس کو نسخ میں. متاخرین کی اصطلاح میں یہ ٹھیک ہے، اس میں بھی کوئی مشکل لفظ نہیں ہے. خاص کر دینا، اسپیشلی اس کو بھی نسخ میں شامل کر دیتے ہیں. آگے قرآن کی آیات ہیں. اچھا، اب آخری پیج میں جو ہے نا یہ سب سے اہم چیز ہے. آخری پیج 93 میں آخر میں لکھا ہے منسوخ آیات کی اقسام 3 ہیں، 3 قسمیں ہیں. یہ بہت اہم ہے، اس کو اچھی طرح پڑھ لیے گا. جن کی قرأت اور حکم دونوں منسوخ ہو گئے. جن کی قرأت باقی ہے، حکم منسوخ ہو گیا. اور نمبر 3، جن آیات کی قرأت تو منسوخ ہو گئی، حکم باقی ہے. ٹھیک ہے، تو ایسی آیات کو اپنا ناسخ اور منسوخ کر کے اس کو سمجھ لیجئے گا. یہی آپ کے پیپر میں بھی ہے، اس کو بھی دیکھ لیجئے گا کہ فل کرنا ہوگا آپ نے. اور یہ کتاب جو ہے نا جادو کی حقیقت، یہ میں نے پوری کتاب اپلوڈ کر دی ہے گروپ لیڈرز کو. ٹھیک ہے، اچھا آپ لوگوں میں سے جس کا دل چاہے اس کا مطالعہ کیجیے گا. ویسے میں خود اس کا مطالعہ کر کے جب یہ اپلوڈ کر دیں گے نا آپ لوگ ان کو وہاں پہ گروپ پہ، تو میں اس میں پیج نمبر اور پیراگراف بتا دوں گی، بس وہ پڑھ لیجیے گا. ٹھیک ہے، اس سے یہ ہوگا کہ یہ ہے کوئی پیجز ہیں اس میں کوئی 200 کے قریب ہے، 175 ہیں، 4-5 پیج آپ کو پڑھنے ہوں گے. ٹھیک ہے، لیکن یہ آپ کے پاس ہوگی، آپ پڑھ لیجیے گا. ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.